ایک خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ذاتی ترقی اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے انمول اسباق پیش کرتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قرآن پاک کی روشنی میں یہودیوں کے عروج و زوال کی مختصر تاریخ۔ ہم آپ کو آخر تک رہنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ یہ بصیرت بھری گفتگو ماضی پر نئی روشنی ڈالے گی اور ایک روشن مستقبل کی ترغیب دے گی۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید اسلامی مواد کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے عروج و زوال کا مختصر جائزہ لیں گے، ان کے تاریخی سفر، ان کی خوشحالی اور آزمائشوں کے ادوار اور قرآن حکیم میں بیان کردے ان کے زوال کے اسباب پر گفتگو کریں گے۔ قرآن و حدیث اور تاریخی سیاق و سباق کا تجزیہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کا مقصد ان کی کامیابی اور ناکامیوں کے پیچھے الہی حکمت پر روشنی ڈالنا اور پوری انسانیت کے لیے ان کی کہانی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیت کے زوال کی المناک تاریخ بیان کی ہے۔ اس سے قبل سورہ بقرہ میں ان کے جرائم اور برے اعمال کی وجہ سے انہیں قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کا امتیازی تمغہ بھی دیا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بیان فرمائی ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کا مقصد صرف قصے کہانیاں نہیں کہ انہیں ایک ہی جگہ زمانے کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، بلکہ جہاں تاریخ کے جس پہلو کو اجاگر کرنا ضروری ہوا وہاں اس پہلو کو ذکر فرما دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو اس پہلو سے پڑھتا ہے کہ اس میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس میں غور و فکر کرے تو وہ بلا خوف و شبہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے کائنات کا سب سے معتبر ترین اور مؤثر ترین تاریخی ذخیرہ ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورخ کے جذبات و افکار کا دخل ہے، نہ اس کے عقائد و نظریات کی جانبداری اور نہ ہی روایت کا سکم و ضعف کا کوئی امکان۔ مزید یہ کہ اس میں صرف قوموں کی نیری تاریخ نہیں بلکہ ان کے عروج و زوال کے ظاہری اور باطنی اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی نشاندہی کر کے مستقبل کے لیے اصلاحی امور کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے زوال کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے عروج کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح ان کے زوال کی تاریخ بیان کی ہے اسی طرح ان کے عروج کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی روح سے یہودیوں کے عروج کا زمانہ حضرت طالوت، قرآن کریم میں طالوت کو ایک اچھے بادشاہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر سموئیل علیہ السلام کے وقت میں تخت نشین ہوئے اور بنی اسرائیل کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہودیوں کے عروج کا زمانہ حضرت طالوت کے جہاد سے شروع ہوتا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کم سنی اور کم عمری کے باوجود جالوت کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 252 میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک شام میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام انبیاء کرام کی تاریخ کے سب سے پہلے بادشاہ نبی تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بادشاہ کو نظام سلطنت چلانے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ درکار ہوتی ہیں، ایک علم و حکمت اور فہم و فراست اور دوم حفاظتی اور دفاعی قوت۔ پہلی چیز تو نبوت کی وجہ سے مل گئی، یعنی علم و حکمت اور فہم و فراست نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی، اور دوسری چیز کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ لوہا ان کے لیے پگھلا دیا۔ اب وہ لوہے کے ذریعے جو بھی دفاعی قوت بنانا چاہتے بآسانی بنا سکتے تھے۔ چنانچہ زرہیں، تلواریں اور اس وقت کے دیگر آلات حرب بنانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی جنگی طاقت و قوت کو مضبوط کرنا بتایا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے دین کی حفاظت و نصرت کی جائے۔ قرآن پاک میں یہودیوں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو بار بار اللہ کی طرف سے احسانات کی یاد دلائی گئی ہے۔ ان کو انبیاء، الہی رہنمائی اور ایک منفرد عہد سے نوازا گیا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر درج ذیل آیت میں نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو شان و شوکت اور حکومت ملی، لیکن انہوں نے اپنے اس محسن کے ساتھ کیا کیا اس کا اندازہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے
ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے۔ اس لیے آیت میں لفظ کفر کا اطلاق صرف اس بات پر نہیں ہوگا کہ بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ کافر ہو گئے، بلکہ یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں، عہد شکنیاں اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے، اور انہی جرائم کی بنا پر انہیں کافر کہا گیا ہے، اور اسے لوگ زبور میں بھی ملعون قرار دیے گئے ہیں اور انجیل میں بھی۔ اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے اور کچھ خنزیر۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ بندر بنائے گئے تھے، اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے، انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ لوگوں کو سور بنا دیا گیا تھا، اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت و حکومت سے سرفراز فرمائے گئے۔ علم و حکمت، فہم و فراست، آلات حرب و جنگ اور سلطنت کی وسعت میں یہ اپنے والد سے بھی بہت بڑھ گئے۔ لوہے کی مصنوعات کی فروانی کے بعد تانبے کا چشمہ بھی ان کے دسترس میں آ گیا، جس سے مزید جہادی اور جنگی قوت میں اضافہ ہوا۔ سورہ سبا آیت 12 میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت زمین میں وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ انسانی افواج کے ساتھ ساتھ جنات اور چرند پرند بھی ان کے لشکر کا حصہ بن گئے۔ اس زمانے کے عظیم تخت کی ملکہ بلقیس بھی ان کے ماتحت ہو گئی۔ اپنے عروج کے بعد یہودی انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت پامال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے تو آپس میں جھگڑ کر سلطنت سلیمانی کو تقسیم کیا، بعد ازاں اپنے مصلحین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل شروع کر دیا، تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کرنے کا اعلان فرمایا اور ان کے متعلق پہلے سے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اسے سورہ اسرا کی آیت نمبر 4 میں یوں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم زمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے۔ اس آیت کریمہ میں ان کے زوال کے 2 دوروں کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ان کے اعمال بد، خواہشات نفسانیہ، قتل انبیاء علیہ السلام کے نتیجے میں پہلے دور میں اللہ تعالیٰ نے عراقی بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 5 میں یوں کھینچا ہے، پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی میعاد آوے گی، ہم تم پر اپنے سے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ اس تسلط سے ان کی نسلیں اجڑ گئی، گھر تباہ ہو گئے، بیت المقدس ویران ہو گیا، ہیکل سلیمانی کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ باقی ماندہ لوگ 70 سال تک عراق میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پھر قوت و طاقت ملی، ایک بار پھر عراق سے شام کی طرف آئے، اپنی نسلیں آباد کرنے لگے، اور معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہ اپنی پرانی روش پر چل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ اپنے گمان کے مطابق یہ انہیں شہید بھی کر چکے ہیں، جس کی پاداش میں دوسری بار پھر زوال کی تاریخ دہرائی گئی۔ اس مرتبہ کا زوال پہلے سے بھی بہت زیادہ سخت تھا۔ روم کا بادشاہ تیوتس ان پر مسلط ہوا، جس کی رودات قرآن کریم میں عجیب انداز میں سنائی گئی ہے، یعنی اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آوے گی، ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ لوگ مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس پر ان کا زور چلے گا سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ پیارے دوستوں، سروج زوال کی تاریخ اور اس کے اسباب و پس منظر اور یہودیوں کی فطرتی بری عادات و اطوار کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے ایک مہر ثبت کر دی، اور تا قیامت ان کے لیے فیصلہ کن جملہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ یہ فیصلہ کن جملہ ان کے ماضی کی سیاہ تاریخ، حال کی رسوائی اور مستقبل کی ترجمانی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔
اللہ پاک تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شرور سے محفوظ رکھے۔